ایک شخص جن کا نام ثمامہ تھا، وہ یمامہ ایک علاقہ ہے، وہاں کے سردار تھے، اسلام کے کٹر دشمن، پیغمبر اسلام کے شدید ترین مخالفین میں ان کا شمار ہوتا. اتنی دشمنی تھی، کئی صحابہ کو انہوں نے پکڑ کے قتل کر دیا، کئی صحابہ کا انہوں نے خون بہایا. ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ گرفتار کر لیے گئے اور مدینہ منورہ کو لایا گیا. جب مدینہ طیبہ ان کو لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ ثمامہ ہیں. آپ نے عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ قیدیوں کو لانے کے بعد کہاں رکھتے ہیں؟ جیل میں ڈالا جاتا ہے، قید خانے میں ڈالا جاتا ہے. لیکن محسن انسانیت کی اصلاح کا انداز ہی کچھ اور ہے. سبحان اللہ. قیدی کو لایا گیا، آپ فرماتے ہیں قیدی کو قید خانے میں نہیں مسجد میں لے جا کر چھوڑ دو، مسجد کے صحن میں، جہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ایک ستون سے لا کر ان کو باندھ دیا گیا. وہ کہتے ہیں میرے دل میں مسلمانوں سے بڑی خطرناک نفرت تھی، وحشت ہوتی تھی. مسلمان کا نام سنتا تو خون کھولتا تھا، اسلام یا پیغمبر اسلام کا نام سنتا تو میں آپے سے باہر ہو جاتا تھا. لیکن جب مجھے مسجد میں لایا گیا، کچھ دیر وحشت تو ہوئی، پرانی جو نفرت تھی اس کا اثر تھا، لیکن کچھ دیر جب مجھے مسجد کی ستون سے رکھا گیا باندھ کر، پہلی چیز جو میرے دل پہ اثر کی وہ کیا تھی؟ سنیے. اگر آج یہاں پر کسی قیدی کو لا کر اس باہر کے ستون سے باندھ دیا جائے اور کہیں کہ یہ کئی لوگوں کا قاتل ہے، اس کو لا کر یہاں باندھ دو، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں ہر آدمی اس کی فوٹو کھینچے گا، ویڈیو بنائے گا. یہی ہے وہ قاتل، یہی ہے وہ دشمن جو دشمنی کر رہا تھا، آج پکڑا گیا، آج پکڑا گیا، اور پورا سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کریں گے، آج پکڑے گیا پکڑے گیا. وہ اپنے آپ کو وہ بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ میں بہت دن سے وانٹڈ تھا، آج پکڑا گیا. تو جب مسجد میں نماز کا وقت ہوا، صحابہ آئے تو وہ سمجھ رہا تھا کہ اب تو مجھے ذلیل کیا جائے گا، لوگ انگلیاں اٹھا کر کہیں گے یہی ہے وہ بدماش، یہی ہے وہ قاتل. اس کو توقع تو یہی تھی کہ تانے ملیں گے اور حقارت بھری نظروں سے مجھے دیکھا جائے گا. لیکن اس نے کہا کہ میں نے اپنے توقع کے برخلاف دیکھا کہ جب اذان ہوئی، الگ الگ گلیوں سے راستوں سے نکل کے صحابہ مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر دیکھا ہمارا دشمن ہماری آنکھوں کے سامنے باندھا ہوا ہے، ہمارے بھائیوں کا جس نے خون بہایا ہے آج وہ قاتل ہماری گرفت میں ہے. خون کھولنا چاہیے، انتقام کا جذبہ بھڑکنا چاہیے، اس کو ذلیل کر کیا جانا چاہیے تھا. لیکن وہ کہتے ہیں یہ صحابہ نے کس کی تربیت پائی تھی؟ انہوں نے مجھے ذلت سے نہیں عزت سے نوازا. سبحان اللہ. میں سمجھ رہا تھا وہ مجھے حقیر سمجھیں گے، مجھے ذلیل کریں گے، لیکن انہوں نے جس محبت بھرے لہجے سے مجھ سے گفتگو کی، بس ان کے یہ اخلاق مجھ پہ اثر کر گئے. میں سمجھتا تھا گالیاں دیں گے، یہ تو میرے لیے محبت کے پھول برساتے جا رہے ہیں. اس کے بعد وہ دیکھتے رہے، نماز ہوئی، صحابہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ایک دن پورا بیت گیا، رات ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ثمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ ثمامہ نے جواب دیا 3 چیزیں ہیں. اگر آپ مجھے قتل کر دیتے ہیں تو آپ یقیناً مجھے ماریے، میں حقدار ہوں، مجھے مارنا چاہیے، بدلے میں میرا قتل کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کے کئی صحابہ کو شہید کیا ہے، آپ کے اصحاب کا میں قاتل ہوں. صحابہ کے قتل کے بدلے میں اگر مجھے سزا دی جائے، میری گردن کاٹ دی جائے تو کوئی زیادتی نہیں ہے، میں اس سزا کا حقدار ہوں. لیکن دوسری بات یہ ہے اگر آپ پیسہ چاہتے ہیں تو منہ مانگی رقم بولیے، میں دینے تیار ہوں اور پیسہ دے کے چھوٹ جاؤں گا. پیسہ چاہیے تو بولیے دوں گا. قتل کرنا چاہتے ہیں قتل کیجئے، اس سزا کا میں حقدار. لیکن تیسری بات یہ ہے اگر آپ معاف کر دیں تو زندگی بھر آپ کا احسان مند رہوں گا اور آپ کی قدر کرنے، کیونکہ ایسے خطرناک دشمن کو تو کوئی معاف نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو رہنے دو، ابھی ایسے ہی رہنے دو. دوسرا دن لیکن صحابہ سے فرمایا یہ ہے تو قیدی، لیکن قیدی کی طرح سلوک نہ کرنا، اپنے بھائی کی طرح برتاؤ کرنا. مسلمان نہیں ہے وہ غیر مسلم ہے. آج جو ہندوستان میں نفرتوں کا ماحول پھیلایا جا رہا ہے، آج جو ہندوستان میں جو نفرت کی آگ لگائی جا رہی ہے، آج ہمیں یہ نبی کا کردار دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام تمہارا مخالف نہیں ہے، اسلام کسی کے لیے نقصان پہنچانے کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام کس طرح امن چاہتا ہے آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں اس کو پڑھیے. کہا رہنے دو، فرمایا ان کو وقت پہ کھانا بھی کھلاؤ. صحابی کو کہا کہ تم کھانا پہنچانا. کھانا نکالے، گھر والوں نے کھانا نکال کر کہا کھانا کھا لو.
اور کہا کہ قیدی کو بھی دے دو. کھانا نکلا ہوا ہے, کھانا تیار ہے, لیکن وہ کہنے لگے گھر والوں سے ہم کھانا بعد میں کھائیں گے, پہلے اس کو کھانا کھلا کر آتا. سبحان اللہ سبحان وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ ایک غیر مسلم ہے, وہ تو ایک کافر ہے. کہا کہ غیر ہے, کافر ہے, قاتل ہے, دشمن ہے, اپنی جگہ. نبی نے کہا ہے اس کا خیال رکھنا, ہم اپنی ذات کا خیال بعد میں رکھیں گے, اولاد کا خیال بعد میں رکھیں گے. پیغمبر نے جس کا حکم دیا وہ مقدم رہے گا, اس کا خیال پہلے رکھا جائے. وہ کھانا لے کر جب باہر نکل رہے ہیں, کسی نے کہا کس کو کھانا کھلاتا ہے؟ کہا سمامہ کو. کیا تمہارے دل میں یہ ایسی کیسی ہمدردی آ گئی؟ سمامہ تو تمہارے بھائی کا قاتل ہے, تمہارے ساتھ والے صحابہ کو جس نے مارا ہے, جس کو پکڑ کے قتل کیا, جس نے بے دردی سے تمہارے بھائیوں کا قتل کیا, اپنے ہی بھائی کے قاتل کو اپنے ہاتھ سے نوالا کھلاؤ گے؟ اس صحابی نے جواب دیا ہاں ہاں, یہی تو اسلام کے اخلاق ہیں, دشمنوں کو بھی گلے سے لگانا, کہ جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی, ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. ان کو پہلے کھلایا. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, جیسے ابھی ہمارے مولانا عتیق صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے لیے چائے کا بھی انتظام ہے, کیونکہ عادت ہے چائے کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کھانا کے وقت پہ تو کھانا ہے, بیچ کے اوقات میں ان کو کبھی کبھی لے جا کر دودھ بھی پیش کرتے رہو, دودھ بھی پلاتے رہو. جیسے آپ کو چائے کی عادت ہے, ان کو دودھ کی عادت تھی پینے کی. ہر تھوڑی دیر کے بعد صحابہ آ رہے ہیں, دودھ پلا رہے ہیں, کھانے کے وقت کھانا آ رہا ہے, ساری انتظام ان کو کیا جا رہا. اس کے بعد دوسرا دن بھی گزرا. پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے رات میں پھر سوال کیا, سمامہ تمہارے لیے کیا فیصلہ کیا جائے؟ وہی کہا قتل کرتے ہو تو مستحق ہوں, معاف کرتے ہو تو قدرداں ہوں, مال چاہیے تو دینے تیار ہوں. فرمایا اور رکھو. اور ان کو کوئی وہ نہیں تھا, ان کو اب تک نفرت تھی, اب یہاں رہنے میں مزہ آ رہا ہے. سبحان اللہ. کیا اب رہ رہے ہیں مسجد میں رہ رہے ہیں. اس کے بعد تیسرا دن آیا اور پھر رات جب ہوئی, اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر پوچھا سمامہ اب بولو کیا بولتے ہو؟ کہا آج بھی وہی جواب ہے جو 2 دن سے تھا. فرمایا اطلقوا سمامہ, فرمایا رسی کھول دو, سمامہ آزاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا گلا نہیں کاٹو گے؟ کہا نہیں, ہم نے معاف کر دیا. کہا پیسہ نہیں چاہیے؟ کہا نہیں چاہیے. کہا سمامہ آزاد ہے, پیسے کے بدلے آزاد ہے یا ویسے ہی؟ کہا بس آزاد کر دیا ہم نے تم کو. سبحان اللہ. سیدھا نکلے, اپنے اونٹ پہ ایک اونٹ لیا, بیٹھے اور تیزی کے ساتھ بقیع کے پاس ایک باغ ہے, وہ باغ کے اندر ایک پانی کا کنواں ہے, وہاں پہ گئے, غسل کیا. ابھی یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ سمامہ آزاد ہو گیا, ابھی قید تھا, 3 دن مسجد میں باندھ کے رکھے, چلا گیا. لوگ کہہ ہی رہے تھے, پلٹ کر دیکھا سمامہ پھر مسجد کے باہر کھڑے نظر آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ گئے نہیں؟ کوئی پرندے کو ایک بار پنجرا کھولو تو ایک بار ایسے جاتا کہ آتا ہی نہیں پلٹ کر. قیدی کو ایک بار چھوڑو پلٹ کے پھر کیا جیل کو کوئی واپس جائے گا؟ پھر سے دوبارہ کوئی قید ہونا چاہے گا؟ نہیں ہوگا. آزادی ملنے کے بعد قید کی طرف کوئی پلٹ کے نہیں آتا. آزادی کے لیے تو کوششیں ہوتی ہے, آزادی ایک نعمت ہے, قید ایک تکلیف ہے. ہم نے آزاد تو کر دیا, آزاد آدمی قید کی طرف کیوں آ رہا ہے؟ سمامہ نے جواب دیا اگر مصطفیٰ کے در پہ قید ہونا ہے, ہزاروں مرتبہ کی آزادی قربان ہے غلامی مصطفیٰ. سبحان اللہ, نعرے تکبیر. کہا سمامہ تو تو آزاد ہے, نبی نے تم کو آزاد کر دیا. جواب دیا نبی نے اپنی قید سے تو آزاد کر دیا ہے, لیکن محبت میں گرفتار کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. کہا کیسے؟ کیا کوئی ہتکڑی ڈالی؟ کیا کوئی رسی باندھی؟ کہا نہیں, زلف واللیل کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے, چہرہ والسعال نے اپنا عاشق بنا دیا ہے. کہا کہ نہیں یہاں سے تو نکل گیا. کہا گئے کہاں؟ کہا غسل کر کے پھر آیا ہوں. کہا آیا کیوں تھا؟ کہا پانی اس لیے نہایا تاکہ جسم صاف ہو جائے. یا رسول اللہ کلمہ پڑھاؤ, نہا کر جسم پاک کیا ہے, کلمہ پڑھ کے دل کو بھی پاک کرنا چاہتا. اب بتاؤ کیا کوئی تبلیغ ہوئی؟ کیا کوئی جماعت لگائی گئی؟ کیا کوئی سمجھایا گیا؟ کوئی تفہیم کرائی گئی؟ کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھایا گیا؟
کچھ نہیں تھا، یہ خاموش تبلیغ تھی، یہ خاموش کردار تھا جو اثر کر رہا تھا۔ نہ کوئی دعوت دیے، نہ کوئی بلائے، نہ کوئی سمجھائے، بس صحابہ کا آنا جانا دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ کا نماز پڑھنا دیکھ رہے ہیں، مسجد کی ایکٹیویٹیز کو دیکھا، اتنے متاثر ہوئے کہ وہ کہتے ہیں، اب ان کا بیان سنیے، وہ کہتے ہیں قسم خالق کائنات کی، اس پوری کائنات میں میرے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی سے نفرت تھی تو اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ جس سے میں دشمنی کرتا تھا وہ ذات بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جس دین سے مجھے نفرت تھی، اور جب بھی وہ دین کا نام سنتا ایک آگ جسم کے اندر لگ جاتی تھی، نفرتیں میرے اندر پنپنے لگتی تھی، اور جس شہر سے سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا وہ مدینہ تھا۔ لیکن کہا اس تین دن کے کردار نے، اس آنے جانے نے مجھ پہ ایسا رنگ جمایا ہے، ایسا مجھ کے اوپر خمار چڑھایا ہے، اب کہتے ہیں قسم ہے رب کعبہ کی، سب سے زیادہ نفرت محمد عربی سے تھی، اور آج میرے دل میں سب سے زیادہ محبت ہے تو نام محمد کا نقش ماما کے دل پہ بسا۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے صرف یہ نبی سے محبت ہی نہیں ہے، جس شہر سے نبی رہتے ہیں، جس شہر پہ ان کا قدم ہے، اب تک مدینہ سب سے زیادہ نفرت والا تھا۔ اب پوری دنیا میں اگر کوئی محبوب شہر ہے تو وہ مدینہ ہے۔ مجھ سے پوچھو کہاں مرنا چاہتا ہے، سمامہ کہے گا اپنی زمین نہیں، مصطفیٰ کے مدینے کی زمین چاہیے۔ کہا کہ سب سے زیادہ نفرت اسلام سے کرتا تھا، مذہب کی نفرت میں بہت کٹر تھا، لیکن آج میرے دل سے پوچھ سب سے زیادہ محبوب کوئی اگر مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام میرے پاس ہے۔ میرے دوستو، آج اسی کردار کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جو آج ہماری مسجدوں پہ بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، خانقاہیں منہدم کی جا رہی ہے، درسگاہوں کو گرایا جا رہا ہے۔ کاش کے مسلمان وہ کردار کا حامل بن جائے کہ زبان بند رہے اور دلوں میں تبدیلی آ جائے، کہ وہ گفتار کا غازی نہیں، وہ کردار کا غازی بننے والا بن جائے، کہ وہ اپنی زبان سے سمجھانے والا ہی نہیں، اپنے اخلاق کے ذریعے دعوت دینے والا بن جائے۔ تو پھر وہ زمانہ لوٹ کے آئے گا کہ جو آج مسجدوں پہ بلڈوزر چلا رہا ہے کل وہی مسجد کا محافظ بن جائے گا۔ آج جو مسجدوں کو ویران کر رہا ہے کل وہی مسجدوں کو آباد کرنے والا بن جائے گا۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، کعبے کو پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔